اور جانتے ہیں کیونکہ پنجاب پولیس کے جوان ہیں، اندر کی خبریں بھی ان کے پاس ہوں گی، تو ان سے جانتے اور تجزیہ لیتے ہیں کہ کیا ہوا اس سے، یہ سارا معاملہ کیسے شروع ہوا اور اینڈ کیا ہوا ہے اور ابھی انڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کیا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیشہ چور آتے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ ہم رات کے اندھیرے میں نہیں آئیں گے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، یہ دن کے اجالے میں آئیں گے اور تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم زندہ بچ جائیں تو ہم غازی ہیں، اور اگر ہم مر جائیں تو ہم شہید ہیں۔ آجو یہ دنیا کی واحد بہترین مستند پیشہ ورانہ فوج ہے، پہلے تو ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور جب ہم سے کوئی پنگا لیتا ہے تو اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ایمان والے، کبھی عورتوں، بچوں، بزرگوں پہ نہ تو بمباری کرتے ہیں اور نہ انہیں بلا وجہ مارتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 13 ہی پٹاخہ چلائیں گے۔ وہ جو ڈرون ہے وہ 35,000 میٹر بلندی پہ، کتنی؟ 35,000 میٹر بلندی پہ اڑتا ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور آج تک وہ کسی کا قابو نہیں آیا، اور پاکستانی اس کو ایسے مار رہے ہیں جیسے چڑیاں مارتے ہیں۔ رفیل کا اشر دیکھ لیں، دنیا میں ناقابل تسخیر تھا یہ طیارہ، اور میرے پاکستانی پائلٹوں کے آگے 1 منٹ نہیں ٹک سکا۔ کہ گاڑی تو پاورفل ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا، گاڑی چلانے والا بھی پاورفل ہونا چاہیے، اس میں بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے جوان، ایئر فورس کے جوان، جنہوں نے جاتے ہوئے اپنی وصیتیں دستخط کر دی ہے کہ ہم دشمن پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ دشمن ہمارا گلیوں میں وہ لائٹیں آن کرنے سے ڈر رہا ہے کہ جی بم نہ پاکستان مار دے، جبکہ پاکستان کہہ رہا ہے ہم عورتوں بچوں پہ بمباری نہیں کریں گے، ہم لڑنا ہے تو ہم فوج سے لڑو، فوج سے لڑے۔ جواب دیں گے، لیکن ہمارا جواب جو ہے وہ اینٹ پین شین پین نہیں ہوگا، ان کی طرح مکھیاں نہیں ہم بھجوائیں گے۔ ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا کو پتہ لگے گا، اور اس کی چیخیں پوری دنیا سنے گی، اور دنیا نے سنی۔ پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو، اس سے ہے میری آبرو، اس سے تیری پہچان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہر دن پاکستان، اور میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مشہور نعت خواں کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان اور شہرت رکھتے ہیں، اور پنجاب پولیس میں اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج کل جو پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں، اور جو انڈیا نے رات کی تاریخی اور اندھیرے میں پاکستانی ایئر بیسز پہ حملہ کیا، اور بدلے میں جو پاکستان کا جواب گیا ہے، اسی ٹاپک پہ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں، کیونکہ پنجاب پولیس کے جوان ہیں، اندر کی خبریں بھی ان کے پاس ہوں گی، تو ان سے جانتے اور تجزیہ لیتے ہیں کہ کیا ہوا اس سے، یہ سارا معاملہ کیسے شروع ہوا اور اینڈ کیا ہوا ہے اور ابھی انڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر مدنی صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور مجھے پتا چلا کہ پنجاب پولیس نے ایمرجنسی کی وجہ سے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور بڑی مشکل سے آپ ٹائم نکال کے آئے، اس چیز کے لیے شکریہ۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ انڈیا کے ساتھ صبح دن کے اجالوں میں، اس نے تو رات کے اندھیروں میں حملہ کیا اور ہم نے جواب دن کے اجالے میں دیا، یہ سارا کیا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میرے ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ میں الحمدللہ بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں اپنی افواج پاکستان پہ۔ ہم آرام سے سوئے ہوتے ہیں، انڈیا میں انتہائی بے چینی کی کیفیت ہے۔ انڈیا نے جب بھی حملہ کیا ہے رات کے اندھیرے میں کیا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیشہ چور آتے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ ہم رات کے اندھیرے میں نہیں آئیں گے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں،
یہ دن کے اجالے میں آئیں گے اور تمہیں تیس نیس کر کے رکھ دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے زبیر بھائی، الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے میں افواج پاکستان پہ فخر محسوس کر رہا ہوں، انہیں سلام عقیدت اور سلوٹ پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اپنی تمام پنجاب پولیس کی طرف سے، تمام پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے، بچے کی طرف سے سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں اور ڈھیر ساری دعائیں دے رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، الحمدللہ ہم پرامن ہیں، لیکن جب کوئی دشمن ہمیں للکارے تو پھر کیسے للکارے. اس نے بزدلانہ حملہ کیا ہماری مساجد پہ، اس نے حملہ کیا جس میں خواتین اور بچے تک شہید ہوئے. ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا پھر بھی، لیکن جب وہ اپنی حد سے لمیٹیشن سے کراس ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، پرخچے اڑا دیے. کیونکہ ہم الحمدللہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم زندہ بچ جائیں تو ہم غازی ہیں اور اگر ہم مر جائیں تو ہم شہید ہیں. الحمدللہ میں بھی تیار ہوں، میرے وطن کو میرے خون کے آخری قطرے تک ضرورت ہو تو میں جام شہادت نوش بھی کر جاؤں، میرے بچے بھی وطن پہ قربان ہو جائیں، میرے اہل و عیال تمام خاندان قربان ہو جائے، یہ بھی میرے لیے باعث فخر ہے. اور زبیر صاحب آپ کیا تیار نہیں ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، الحمدللہ 24 گھنٹے تیار ہے. ہم فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، ان کے قدم سے قدم ملا کے لڑیں گے. اور انڈیا والوں سن لو، انڈیا والوں سن لو، لمیٹیشن ہوتی ہے، بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ. میں پھر بتا رہا ہوں، بعد آ جاؤ. یہ دنیا کی واحد بہترین مستند پیشہ ورانہ فوج ہے. پہلے تو ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور جب ہم سے کوئی پنگا لیتا ہے تو اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے. میں نے یہ ابھی بیٹھے ہوئے چند الفاظ لکھے ہیں، اگر آپ سمجھیں تو میں جناب پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا وطن یہ سلامت رہے گا، سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا. میرا وطن یہ انشاءاللہ سلامت رہے گا، سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا. اور شعر پیش کر رہا ہوں. نعرہ لگایا جب سے تکبیر تو بڑھ گئے سارے رفیل. نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ لگایا جب سے تکبیر تو بڑھ گئے یہ سارے رفیل. وطن کی محبت میں S-400 کو ہمیشہ یوں ہی ہم اڑاتے رہیں گے. وطن کی محبت میں S-400 کو ہمیشہ یہی ہم اڑاتے رہیں گے. نعرے وطن کے لگائیں گے ہر دم اور ترانے وطن کے سنائیں گے ہر دم. وطن کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے S-400 کو یوں ہی ہم اڑاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اور مودی سن لے، یہ سن لے، بعد آ جا. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ایمان والے کبھی عورتوں، بچوں، بزرگوں پہ نہ تو بمباری کرتے ہیں اور نہ انہیں بلا وجہ مارتے ہیں. ہم انشاءاللہ 13 ہی پٹاخہ چلائیں گے. تیری جو فورسز ہیں، بزدل فورسز جو رات کو چھپ چھپ کے اندھیرے میں وار کرتے ہیں، ہم ان کا پٹاخہ چلائیں گے. اور تجھے نظر آئے گا، تجھے نظر آئے گا، تو اتنے ڈرون بھجوا رہا ہے نا. اور پاک فوج کی دیکھیں. اور ایک اور میں بات بتا دوں، وہ جو ڈرون ہے وہ 35,000 میٹر بلندی پہ
कितनी 35,000 मीटर बुलंदी पे उड़ता है वो नाकाबिले तस्खीर है और आज तक वो किसी का काबू नहीं आया। और पाकिस्तानी उसको ऐसे मार रहे हैं जैसे चिड़िया मारते हैं। और जो रफील बना हुआ है, वाह वाह वाह, रफील है, देख लें उसका असर, देख लें रफील का असर, देख लें। दुनिया में नाकाबिले तस्खीर था ये तैयारा, और मेरे पाकिस्तानी पायलटों के आगे 1 मिनट नहीं टिक सका। तो बाहर आ जाओ, वार्निंग दे रहा हूं मैं भी आपको, बाहर आ जाओ, वरना इंडिया का नामो निशान नहीं बचेगा, तबाह बर्बाद कर देंगे हम। मदनी साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे बड़े हमें ये मिसालें देते आए हैं कि गाड़ी तो पावरफुल होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी चलाने वाला भी पावरफुल होना चाहिए, उसमें भी हौसला होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, हमारे जवान, एयरफोर्स के जवान, जिन्होंने जाते हुए अपनी वसीयतें दस्तखत कर दी है कि हम दुश्मन पे हमला करने जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। यकीन कीजिएगा वो मनाजर देख के आंखों से आंसू निकल आए। क्या कहेंगे ऐसे जवानों से, ऐसी कौम से जो जिनके दिलों में डर नहीं है, जिनके दिलों में दुश्मन का खौफ नहीं है, और दुश्मन हमारा गलियों में वो लाइटें ऑन करने से डर रहा है कि जी बम ना पाकिस्तान मार दे, जबकि पाकिस्तान कह रहा है हम औरतों बच्चों पे बमबारी नहीं करेंगे, हम लड़ना है तो हम फौज से लड़ो, फौज से लड़े। पाकिस्तान ये बात कर रहा है, और एक तरफ हमारा बुज़दिल दुश्मन हमारी आवाम पे हमले कर रहा है छोटे छोटे ड्रोन से, जिसके अंदर इसराइल भी शामिल है। भाई मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी आवाम से खूबसूरत इल्तजा करना चाहूंगा, प्यार भरी इस्तदा करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर मुल्क है तो हम हैं, बेशक पाकिस्तान है तो हम हैं। इस वक्त ना हमारी कोई सियासी पार्टी है, ना हमारा कोई मजहब है, ना कोई हमारा फिरका है, हम सारे पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी मिनॉरिटीज हैं, सारी कम्युनिटीज, उसमें क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ठीक है, हिंदू हैं, कर्ज जितने भी लोग हैं वो हमारे शाना बशाना खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारे कंधे से कंधा पाक फौज के साथ मिला के। तो इल्तमास है कि इस वक्त कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई फिरका नहीं, लिहाजा तमाम लोग मेरी पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ें, खड़े हों, पाकिस्तान फौज के हक में रैलियां निकालें, उन्हें ढेर सारी दुआओं से नवाजें। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू, इससे है मेरी आबरू, इससे तेरी पहचान है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हज़रत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन है, ये वतन प्यारा वतन, सरमाया ईमान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अल्हम्दुलिल्लाह जुबैर साहब, मैं तो अपनी पाक फौज, अपने वतन के लिए बिल्कुल जान कुर्बान के लिए करने के लिए तैयार खड़ा हूं, और ईमानदारी से कह रहा हूं मेरे बच्चे भी मेरे वतन पे कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। तो छोड़े यार, आज आओ हम ऐद करते हैं कि मिलके वतन का दिफा करते हैं। क्यों यार, पार्टियां सारी होती रहेंगी, पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल ऐसे। इसलिए तो बड़ा गरूर था इंडिया को, और इंशाल्लाह अन करीब आप देखेंगे, और कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अल्लाह के फजल से कह रहा हूं कि इंडिया घुटने टेकेगा। मैं मदनी साहब आपको गाइड करता चलूं, शायद आपने थोड़ी देर पहले की न्यूज़ अलर्ट नहीं सुनी।
جس S-400 پہ انڈیا ناز کرتا تھا اور جس کے اوپر غرور کرتا تھا اور تڑیاں لگاتا تھا پاکستان کو، ہمارے پاس S-400 ہے، جس رافیل کے پیچھے کہتا تھا کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے تو پاکستان کی جرت نہ ہوتی، تو آج وہ رافیل S-400 جو ہے نا وہ زمین دوز ہو چکے ہیں، خاک میں مل چکے ہیں۔ اور ابھی چند منٹ پہلے کی خبر ہے کہ انڈیا نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک۔ جی وہ مجھے یاد آ گیا ایک قرآن کی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب ہے، نصر من اللہ وفتح قریب ہے، گھبرانا مومنوں فتح قریب ہے، میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا جو اٹھے گی غاصبانہ، مل کے پڑھو اے یارو میرے وطن کا ترانہ، میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا جو اٹھے گی غاصبانہ۔ اور یہی کیا میری پاک فوج نے۔ بے شک پاک فوج ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم ریٹریلیٹ کریں گے، جواب دیں گے، لیکن ہمارا جواب جو ہے وہ اینٹ بن شین بن نہیں ہوگا، ان کی طرح مکھیاں نہیں ہم بھجوائیں گے، ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا کو پتہ لگے گا اور اس کی چیخیں پوری دنیا سنے گی، اور دنیا نے سنی۔ بے شک ہم نے نہ کسی بچے پہ، نہ کسی شہری پہ، نہ کسی گاؤں پہ، نہ کسی آبادی پہ، بالکل بھائی ہم نے اٹیک نہیں کیا، ہم نے کیا ہے تو ہم تمہاری شاہ رگ پہ کریں گے اور کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ سبق ہے مودی تمہارے لیے، اپنی سیاست کے لیے بے گناہ انسانوں کی جانوں کی قربانیاں مت دو۔ گندے آدمی کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہو جاؤ، یہ میرا مشورہ ہے، اب میں دے رہا ہوں، جب میرے آرمی چیف نے دیا تو وہ مشورہ نہیں دے گا، وہ تمہیں تننے گا، اور تم ایسا تننے گا تم یاد رکھو گے۔ اور بے شک ہمارے آرمی چیف نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، ہماری پاک فوج نے جو کہا کر کے دکھایا، ہماری جو جس طرح مدنی صاحب کہتے ہیں نا کہ انڈیا فلموں میں بہت آگے ہے، اور ہمارے ISPR نے میجر جنرل شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس فلموں کی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت بہت تلخ ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈیا جس ٹیکنالوجی پہ اکڑ رہا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان کے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے، اور پاک فوج نے ہمارا سر آج فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جی الحمدللہ، میں اور اپنے سارے برادر ملک جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ایسے ملک ہیں جو اعلان نہ بھی کریں تو ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کا بھی بڑا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ناصر مدنی صاحب کی جذباتی باتیں بھی سنی اور حقیقت بھی سنی کہ انڈیا نے پاکستان نے صرف ایک جواب دیا دن کے اجالے میں تو انڈیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور ان کی چیک پوسٹوں سے وائٹ جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں کہ اب ہم نہیں لڑ سکتے، اپنی ہار کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انڈیا گودی میڈیا جو کہ اپنے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو بار بار ایک بات کو کہتے ہیں کہ اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، لیکن حقیقت ہوتی ہے اور سچ ہوتا ہے، آخر سامنے آ جاتا ہے۔ اور پاکستان نے دن کے اجالوں میں جو جواب دیا ہے وہ انڈیا کو نظر آ گیا، اور انڈیا جو ہے نا سیز فائر پہ آمادہ ہو چکا ہے۔ وہ ریاست جو پاکستان سے آمادہ نہیں ہوا بھائی جان، گھٹنے ٹیک چکا ہے، ناک سے لکیریں نکالے گا، اب یہ ترلے کرے گا، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ کتنی بار اس نے چھتر کھائے ہیں، ہم سے چھتر پریڈ کروائی ہے، لیکن بغیرتی کی حد ہے یار، اتنا کمینہ دشمن شاءاللہ غیرت مند ہو، اتنا بغیرت اور کمینہ دشمن کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا بھئی ہم دن کے اجالے میں آئے اور تمہاری منجی ٹھوک کے آئے ہیں، بے شک ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ ایسے ہی منجی ٹھوکیں گے۔ میں اپنے ملک کے جوانوں کے لیے میاں صاحب کا ایک شعر اگر اجازت ہو تو پیش کریں۔ باغے دے وچ ہریل توتا، ہو باغے دے وچ ہریل توتا، پھر ڈالی ڈالی
سونا رب انہاں دا ولی نعرہ لگائے نا پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. سن لو انڈیا والو، باز نہیں آؤ گے تو مٹ جاؤ گے، دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. ساتھ اپنے مہمانوں سے، ناظرین سے اجازت چاہیں گے. کامنٹس میں لازمی اپنے رائے کا اظہار کیا کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.